بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والضحى والليل إذا سجى. وفي مقام آخر: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد آج میں جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع حاصل کر رہا ہوں وہ ہے چہرہ انور۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی تعریف و توصیف سے زبان عاجز ہے۔ چہرہ مصطفیٰ حسن و جمال، خوبی اور کمال کا مظہر ہے۔ آپ حسن کل ہیں اور حسن یوسف حسن محمدی کی ایک تابش تھی، اور دنیا بھر کے تمام حسین و جمیل حسن محمدی کی ایک جھلک ہے۔ حسن بے عالم کا یہ عالم تھا کہ زبان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ لم ارى قبلہ وبعدہ مثلہ، یعنی ان کے جیسا نہ ان سے پہلے کبھی آیا اور نہ ان کے بعد۔ عزیزان محترم، صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک شعر میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں الضحیٰ اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، واللیل کنایہ ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیس ہوئے عنبرین سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں خوبصورت اور خشک رنگ تھے۔ جس کسی نے بھی آپ کی توصیف کی اس نے آپ کو 14ویں کی چاند سے تشبیہ دی۔ پسینہ آپ کے چہرہ انور میں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے کہ موتی۔ عزیزان محترم، حضرت برہ بن عازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت و صورت میں تمام لوگوں سے حسین و جمیل تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا: چاند سے منہ تابہ در خشا درود، چاند سے منہ تابہ در خشا درود، نمک آگے سباحت پہ لاکھوں سلام، نمک آگے سباحت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت جو کہ مشہور اور معروف ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اندر کچھ سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے
سوئی گر گئی، میں نے ہر چند تلاش کی مگر اندھیرے کے سبب سوئی نہیں ملی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرہ میں تشریف لائے اور آپ کے رخ انور سے پورا کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی چمکنے لگی تو مجھے اس کا پتہ چل گیا۔ سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور، آپ کا حسن لوگوں سے چھپایا گیا اور پردے میں رکھا گیا، اور اگر آپ کا حسن لوگوں کے سامنے چھپایا نہ جاتا تو لوگوں کی اتنی بھی طاقت نہ ہوتی کہ آپ کے چہرے کی زیارت کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بعض لوگ تو آپ کو دیکھ کر مر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کسی کی یہ حالت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جمال لوگوں پر چھپایا گیا، اگر آشکار ہو جاتا تو اس سے بھی زیادہ لوگوں کی حالت ہوتی جس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میں محبوب ہوں اور محب کی غیرت محبوب کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کے سوا اس کو کوئی نہ دیکھے سوائے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرا حسن و جمال لوگوں کے سامنے اس لیے چھپا کے رکھا تھا تاکہ وہ صرف مجھے دیکھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر ظاہر ہوتا تو ہمارے آنکھیں اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ میں اپنے تقریر کا اختتام اعلیٰ حضرت کے اشعار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سہانی گھڑی طیبہ چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دعائے اللہ تعالیٰ سے ہمیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرشد کریم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔